ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. الحمدللہ آج 19 دسمبر 2021 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 105 میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 11 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. پچھلی دفعہ میں نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی تھی، اسی لیے صرف 10 آیات کور ہوئی تھی اور ٹاپک کی کنکلوژن ہوئی تھی اس بات کے اوپر آیت نمبر 10 میں کہ جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا اور پھر انہی خبروں نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب استیصال آ گیا. اب وہی ٹاپک آگے چل رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے فرماؤ کہ زمین میں سیر کر کے دیکھو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. یعنی اگلے انبیاء کی جو قومیں ہلاک کی گئیں ان کے کھنڈرات سے گزرو اور وہاں سے عبرت حاصل کرو. چونکہ عرب کے لوگ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، وہ ان جگہوں سے گزرتے تھے جہاں پر اگلی امتوں کی برباد بستیاں موجود تھیں کھنڈرات کی شکل میں. یہی وہ آیت کا ٹکڑا ہے. یہ قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک آیا. اکثر لوگ جو یہ سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی قرآن میں حکم ہے سیروا فی الارض، اور پائی اگے بھی پڑھو. سیروا فی الارض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ نے جو ہے وہ مرد و عورت کا بےہودہ اختلاط کرنا ہے اور اس قسم کی جو ہے وہ ہلڑ بازی کرنی ہے، بلکہ یہ ہے کہ عبرت حاصل کرنی ہے. تو آپ سیروا فی الارض ضرور کریں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو نظارے ہیں وہ دیکھیں، کھنڈرات کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ آپ سے پہلے یہ لوگ دنیا میں آباد تھے، آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے. کھنڈرات ہیں، ان کے برتن بھی ٹوٹ گئے، قبروں تک کے آثار موجود نہیں ہیں. آپ یہ قلعے جتنے بھی دیکھیں، جہلم میں بھی قلعہ روہتاس موجود ہے کھنڈرات کی شکل میں. پوری دنیا میں ایسے کھنڈرات موجود ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی ہر چیز آخرت اورینٹڈ ہونی چاہیے. یعنی آپ نظر سے کوئی منظر بھی دیکھتے ہیں تو اس سے آپ اللہ کی طرف جائیں. پہاڑ دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں
تو کریشن کو دیکھ کر کریٹر تک پہنچے، اور اسی طریقے سے جو کھنڈرات ہیں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ موت وہ اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا۔ بڑی بڑی قومیں جو اپنے زمانے میں بڑی تمدن کی امام تھیں، یہ پیرامڈز جو ہیں گیزا کے مصر میں، اہرام مصر، دیکھ لیں آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ تو اے نبی ان سے فرماؤ زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی ان سے فرمائے پوچھنے کے انداز میں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے؟ قل اللہ، پھر خود ہی ان سے فرمائیے کہ سب کا مالک اللہ ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ رحم کی روش اختیار کرے گا، ہر حال میں رحم کرے گا، یعنی رحم والا جو ایلیمنٹ ہے یہ غالب ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے، یعنی ڈومیننٹ پہلو اللہ تعالیٰ کا رحمت والا ہے، اسی وجہ سے وہ ڈھیل بھی دیتا ہے، اسی وجہ سے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ سورۃ الفرقان میں آیا گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 70۔ تو یہ اس کی رحمت ہے، رحمت والا ایلیمنٹ اس کا غالب ہے۔ لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو صوفیاء کے زیر اثر آپ کو بتایا گیا رحمت کا کانسیپٹ، وہ بالکل غلط ہے۔ اس رحمت کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ کام چک کے رکھو، ایک رحمت کا چھینٹا آئے گا اور سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ اس طرح کی رحمت قرآن و حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دیتا ہے یہ اس کی رحمت ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا، یہ اس کی رحمت ہے۔ دیکھ لیں خالد ابن ولید نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے، تو 19 سال میں مر بھی سکتے تھے نا، ڈھیل ملی۔ آج ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کے لیے دل میں اچھے جذبات رکھتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت تھی کہ ایگزیکیوشن فوراً نہیں اللہ نے کی۔ 13 سالہ مکی دور میں دھمکیاں دھمکیاں دھمکیاں، اینڈ رزلٹ کیا ہوا ہے؟ فتح مکہ پہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ عذاب استیصال اس طرح کا نہیں آیا، ٹھیک ہے غزوہ بدر میں آیا، احد میں آیا، خندق میں آیا، لیکن جو بڑی فائنل قسط آنی تھی وہ تو ٹل گئی۔ یہ اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوا نا۔ بلکہ سورہ الممتحنہ میں پارہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ کے اندر کنڈیم کیا ہے کافروں کے ساتھ دوستی کو۔ اس وقت مسلمانوں نے ان سے دوستیاں بھی گانٹ رکھی تھی، بعض نے کمزوری ایمان کی وجہ سے کہ کل کو کوئی برا وقت آیا تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ ابن ابی بلتا جو بدری صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخبری بھی کر دی، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ حضرت علی کو پیچھے بھیجا، انہوں نے جا کے خط ریٹریو کیا اس عورت سے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دوں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اللہ نے بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ وہاں پہ سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی تھی کہ چاہے کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے کوئی آگے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیات ابن ابی بلتا کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ نے ایک چھوٹی سی بات کر دی تھی جس پہ میری نگاہ جب پڑی تو میں نے کہا واہ میرے مالک، یہ تیرے ہی کام ہے، اللہ جتنا حوصلہ کسی میں نہیں ہے جی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بڑھ کر صبر کرنے والا اللہ ہے، لوگ اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، پھر بھی ان کو کھانا بھی کھلاتا ہے، درگزر کی روش اختیار کرتا ہے، الٹیمیٹلی کئی لوگ ایمان بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ سورہ ممتحنہ میں سٹارٹ ہوا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت دوست بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ اتلقون الیہم بالمودہ، تم تو ان سے بڑا ملاقات کرتے ہو نا محبت کے ساتھ، جبکہ انہوں نے کفر کیا ہے حق آ جانے کے بعد، اور انہوں نے رسول اللہ کو اور تمہیں وہاں سے مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج بھی ان کا موقع لگے یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات کر دی جس میں اشارہ موجود ہے۔ ہاں
آیت نمبر 7 میں اتنی کلاس لینے کے بعد اللہ نے کہا عسى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً، ہو سکتا ہے کہ عنقریب ایسا وقت آئے کہ جو تمہارے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے دل میں اکٹھا ایک جگہ تم کو جمع کر کے محبت پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں مشہور یعنی یہ چیز آپ سمجھ لیں چھپی ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے ان قریب کوئی ایسا وقت آئے کہ جو تمہارے پکے دشمن ہیں یہ تمہارے جگری یار بن جائے، اور وہ ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں جب وہ یرموک ہوئی ہے تو وہاں پر وہ اصحاب بھی تھے جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں، اور لیڈرشپ میں خالد ابن ولید ہیں، ابو عبیدہ ابن جرح ہیں، اور وہاں بیٹھ کے وہ پھر گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یہ رومن امپائر کے لوگ تو ہمیں کمی کمینوں کی طرح خیال کرتے تھے، اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی، آج ہماری تلواروں کی آوازوں سے ہی ان کے جو ہے در و دیوار کانپ رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، اور ڈر ان کا پھر ٹھیک اللہ نے کر دیا، ان سے ان کی امپائر چھین لی گئی، اور پھر وہ اپنے زمانے کفر کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ جن سے ہم اتنی دشمنیاں کرتے تھے مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، ان سے ہم نے احد لڑی، بدر لڑی، خندق لڑی، آخری درجے تک کوشش کی، فتح مکہ کے موقع پر بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان سے لڑائی ہو، اپنے آباء و اجداد کے بدلے اتاریں، لیکن آج انہی لوگوں کی امامت میں ہم انہی کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، لیکن قرآن میں موجود تھا۔ قریب ہے شاید ایسا وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ فتح مکہ کے بعد ایک ایک کر کے سارے مسلمان ہو گئے، تو سیدنا عمر اب اپنے ان ساتھیوں کو آ کے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے حضرت عمر کو تکلیفیں دی تھیں ایمان قبول کرنے کے بعد، باقی اصحاب کو، آج وہ لوگ سب کے سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی ہے۔ تو سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا، تو لوگوں نے کہا یہ تو خوشی کا موقع ہے، انہوں نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز اپنے کامل ایپیکس کو پہنچ جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر اس میں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آخری ایپیکس تھا جو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے خاندان کے لوگ جو ہماری جان کے دشمن تھے آج انہوں نے ہمارا دین قبول کر لیا، اس سے آگے تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے نا۔ تو ہر چیز اپنی تکمیل کے بعد پھر نقصان کی طرف جاتی ہے، یہ اللہ کا رول ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف پھر مر جاتا ہے۔ قوموں کو عروج آتا ہے، پھر زوال۔ رومنس کی امپائر کتنا عرصہ تک رہی، زوال ہوگی۔ پرشین امپائر میں 1000 سال سے وہ آتش کدہ چل رہا تھا مسلسل، اس کو بجھنے نہیں دیا، وہ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ مسلمانوں نے جا کے 1000 سالہ وہ آتش کدہ جہاں پہ شرک ہو رہا تھا ختم کر دیا۔ آج دوبارہ پرشین امپائر ہی نہیں ہے۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی 600 سال تک رہی، ختم ہو گئی۔ ہر عروج کو زوال ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے یہ چیز رلا رہی ہے کہ اب یہ چیز اپنے نقصان کی طرف جائے گی، اور نقصان ہو گیا نا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا نقصان تو یہ تھا کہ اب کسی ایک شخصیت پہ لوگ اس طرح جمع نہیں ہو سکتے، اپنے اجتہاد سے ہی کوئی کر سکتا ہے نا۔ اللہ کے نبی کے بعد تو فوراً لوگ کوئی دوسری بات کرتے ہی نہیں تھے۔ عرب کے بدو، جنگجو، ضدی، ہٹ درم قسم کے لوگ جو پانی پینے پلانے کے اوپر 3 نسلوں تک جنگیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام ایک موجزانہ شخصیت ان میں۔ آپ ایک دفعہ ایک بات کرتے تھے، دوسری کو بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ جنگ جمل صفین نہروان تو نہیں ہونی تھی نا اگر اللہ کے نبی اس وقت دنیا میں موجود ہوتے۔ امیجن کریں نا، لیڈرشپ ایک، کسی کی جرت نہیں۔ بخاری مسلم میں وہ حدیث نہیں ہے جب صحابہ اکرام میں اختلاف پیدا ہوا انصار اور مہاجرین کی ایک لڑائی کے چکر میں تلواریں نکل آئیں، نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے، بس صرف اتنی اناؤنسمنٹ کی کہ جاہلیت کی رسومات بند کرو، بس اتنا بات کرنی تھی۔ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے، وہ لوگ تو کسی کی سنتے نہیں تھے، ایسا ان کے اوپر وہ غصے کا غلبہ ہوتا تھا اس وقت۔ تو یہ لیڈرشپ تھی نبی علیہ السلام کی۔ بہرحال اللہ نے ان کو پھر اکٹھا کر دیا جی بعد میں۔
وہ جو رحمت کا ذکر ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ہم ضرور تمہیں جمع کریں گے قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو جان بوجھ کر گمراہی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں یہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جو سویا ہوا ہے وہ تو جاگ سکتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے وہ کبھی بھی نہیں جاگے گا، اس کی نیت ہی نہیں جاگنے کی۔ تو اب لیکن یہ فتوے اس وقت آ رہے ہیں جب 13 سالہ مکی دور میں دعوت ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی ڈھیٹ پن کی انتہا ہے ان لوگوں کی، تو اللہ نے اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن پھر اللہ کی رحمت ہوئی کہ کچھ لوگ پھر بھی جو بچ گئے وہ بعد میں ایمان لے بھی آئے، لیکن بعض کفر کی موت مر گئے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا ہے جو کچھ دن میں بس رہا ہے، جو کچھ رات میں۔ دن کے وقت جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کا مالک بھی اللہ، رات کے وقت بھی جتنی مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، چاہے وہ ایسے پرندے ہوں جو رات کے وقت اڑتے ہیں جیسے الو ہو گیا، چمگادڑ، دن کو بھی نظر آنے والی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، رات کی بھی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ یہ مخلوقات بنا کے اس نے چھوڑ نہیں دی ہیں، ہر مخلوق کا علم بھی ہے اور ہر مخلوق کی سنتا بھی ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مانگ لوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو سب کو کھلاتا ہے اور خود کچھ نہیں کھاتا۔ اوئے ہوئے ہوئے، سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ سر اگر یہ کوالٹی کسی میں ہے نا تو وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے آپ کا۔ ہاں، وہ تو سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک سمجھتے ہو، اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، یعنی نہ تو ان کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ آپ ان کو بندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں، کیونکہ وہ تو خود محتاج ہیں روٹی کے جو اللہ انہیں کھلاتا ہے۔ میرے بھائی، اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں سیدہ مریم روٹی کھانے کے محتاج ہیں، کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو بابے تو شاہی کوئی نہیں، بابے نہیں جو بچنا ہے، یہ نہیں رکھنا۔ اسلام بچانا جو بابے سارے ختم کرو علمی طور پہ۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ لو جی، پیر فقیر بزرگان دین کے بارے میں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، یعنی جن کی بات ہو رہی، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی نماز، ذکر، اذکار، عبادت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تک بندہ پہنچے، اور جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں ان کو تو اب ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان سے ذرا پوچھیں کہ رسول اللہ تک نہیں پہنچے ہوئے تھے، جو اس کائنات میں وسیلہ ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان ہدایت کا، ان سے زیادہ کون اللہ تک پہنچا ہوا ہے؟ اور ان کے لیے حکم ہو رہا ہے نبی تم نے خود اپنی زبان سے ہی کہنا ہے انی امرت، مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے، ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے میں مسلم ہو جاؤں، میں سر تسلیم خم کروں، ولا تکونن من المشرکین، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا، یعنی سب سے پہلے میں توحید کا علم بردار ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان ہوں، سب سے پہلے میں خدا کا مطیع ہوں، باقیوں کو تو میں بعد میں دعوت دوں گا، پہلے تو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے شریعت کی پابندی کرنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، میں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی پیروی کرنی ہے، تو باب دشاہی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آگے جی آیت جڑی میرا ہے میں رٹا چھڑی تو سورۃ الانعام میں ہے، سورہ یونس میں ہے، سورہ الزمر میں ہے، 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے۔ اے نبی تم فرماؤ بے شک میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا
کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام جو ہے یہ مذاق کے طور پہ باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب مجھے تو یہی لگ رہا ہے، یعنی جو ایٹیچیوڈ ہے یہاں پہ لوگوں کا، کوئی کہہ دے گا جی ایویں بس تو آرزی دے طور تے ہے سانو تعلیم کرنے واسطے تے تسی تعلیم تے کوئی نہیں پکڑی، تواڈے بابے نے تے کوئی تعلیم نہیں پکڑی، نہ وہ نماز پڑھ دے جے نہ وہ دین دے اوتے چل دے جے، وہ تو اپنی عبادت کرواتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہم جنت میں لے جائیں گے. ادھر تو میرے بھائی یہ سنگولر کے سیگے ہیں کہ نبی تم فرماؤ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں، میں شرک نہ کروں. میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب قیامت کے دن کا بڑا عذاب مجھے آ پکڑے گا. اندازہ کریں، میرا خیال ہے دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی مثال دی جا سکتی تو یہی تھی نا. یعنی اللہ کی مخلوقات میں کوئی رسول اللہ سے بڑھ کر ہے کہ ہم جس کی مثال پیش کریں اور ان کو یہ یقین آئے کہ باب تشائی کوئی نہیں، رسول اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے نا. تو باقی لوگ کس کھاتے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی لیے دیکھ لیں کہ یہ سورۃ الانعام جو ہے نا ننگی تلوار ہے توحید کے اوپر. مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے ہمسائے تھے وہ قادیانی تھے اس وقت بھی، خیر ہم تھے بریلوی، بریلویوں سے بڑا کانفیڈنٹ کون ہوگا، عشق رسول کے علمبردار ٹھیکیدار. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ تھے نا، تو کبھی ان سے گفتگو ہونی ختم نبوت کے حوالے سے یا اس طرح، وہ کہتے تھے بیٹا اس بات کو آپ چھوڑ دیں، آپ لوگ تو مشرک ہیں، آپ تو اللہ کا تعارف نہیں آپ لوگوں کو، رسول اللہ تک تو بعد میں بات ہوگی. اچھا جب میں نے کئی سالوں کے بعد یعنی 2008 میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا، سورۃ الانعام میں نے پڑھی نا، وہ تو میرے کانوں سے تو دھواں نکلے نا. میں نے کہا یار یہ تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے سرکار، یہ آج دیکھیں کون کون سی آیتیں آتی ہیں، یہ آج جتنی آیتیں آ رہی ہیں نا یہ آپ صرف ان کا ترجمہ جو ہے نا یہ پبلک میں بیان ہی نہیں کر سکتے، کاٹ کے رکھ دیں گے. وہ کہتے ہیں نا کاٹ کے رکھ دیں گے، کاٹ کے رکھ دیں گے دونوں. تو اس وقت مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا سورۃ الانعام کا بھی آپ نے ترجمے سے پڑھنی ہے، پھر بتانا ہے کہ آپ لوگ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. تو پھر مجھے بعد میں وہ باتیں یاد آئیں. میں نے کہا دیکھیں مسلمانوں کی پستی کا یہ لیول ہے کہ قادیانی بھی انہیں کچھ نہیں سمجھتے، اندازہ کر لو. یعنی اسی تو شاہی کوئی نہیں سا جدو قادیانی سانو کچھ نہیں سمجھتے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں نا پھر. تو اب یہ دیکھ لیں من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا تو یقیناً اسی پہ اللہ نے رحم کیا. وذالک الفوز المبین، اور یہی ہے کھلی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم، آمین. دیکھیں کس لیول تک. لو اگلی ایک اور خوراک لو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے اندر تو اس تکلیف کو کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے اس اللہ کے، یا سوائے عبد القادر جیلانی کے بقول بابوں کے. او جی وہ مصیبت آئی پھیر دیں دینے کسی اور تے سٹ دیں دینے 11ویں دیا کرو. قرآن تو کہہ رہے نہیں، جب اللہ پکڑ لے کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی بابا سوائے اس کے. اور ظاہر ہے یہ تکلیف دور کرنا یہ اللہ کی کوالٹی ہے، یہ اس کے ساتھ خاص ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے. میرے خیال ہے وہ ایک سمجھ لیں جسے وہ تاش کی لینگویج میں کہتے ہیں نا یکا، وہ ہے وہ آیت. ہم جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم بزرگوں سے بھی جو مانگتے ہیں نا وہ اللہ سے ہی لے کے دیتے ہیں. آپ امی سے روٹی جو مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ اس کا ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی یہ تو اسباب ہے، ان کا قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب دیکھیں جو بزرگان دین ہیں وہ بھی اللہ سے ہی لے کے دے رہے ہوتے ہیں، پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے. اللہ نو پیچھے کر دو، ہاں کر دو پیچھے.
اور اسی کہنا یار قرآن حدیث دی پیروی کرو، وہ کہتے ہیں اصل میں ساڈے بزرگاں اور اماماں نے بھی قرآن حدیث دسیا، پیچھے نبی علیہ السلام بھی نے، نبی بھی پیچھے، اللہ بھی پیچھے، وہ منتصو پیچھے کے رہ گئے تواڈے پلے۔ جو مسلمان اللہ رسول کو پیچھے کر دے اور بابے اور بزرگ آگے لے آئے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بارش اللہ برساتا ہے لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی، ہم مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے۔ فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن قرآن میں یہ تو آیا کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، یہ تو نہیں آیا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ دیکھو ذرا اندازہ کرو۔ تو ہم نے کہا یہ بھی آیا ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62، توحید کی فیلڈ میں یکا، جس طرح آپ وہ کہتے ہیں نا تاش کی لینگویج میں، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر، یعنی جب تمہارے آباء و اجداد مرتے ہیں تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد، سب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں، اللہ جو ہے وہ زندہ ہے، ایک ایک کر کے وہ آنے والی نسلوں کو زمین کا مالک بناتا جاتا ہے۔ اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن نصیحت بہت کم ہی حاصل کرتے ہو۔ کون سی کوالٹی؟ تکلیف اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سننا، یہ اللہ کی کوالٹی ہے۔ تو یہاں پہ بھی آیا کہ اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے ساتھ تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا یہی آیت سورہ یونس میں آئے گی، وہاں پھر آگے ساتھ آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا اگر وہ ارادہ کر لے۔ یعنی اگر اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے تو میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کسی کو نقصان پہنچا سکتا۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں جو اللہ کے نبی سے آپ نے خود سنا ہو، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا منصب اور عہدہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر، غالب ہے، یعنی چسک نہیں سکتا کوئی اس کی مرضی کے بغیر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، اے نبی ان سے فرماؤ بتاؤ سب سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، تم فرماؤ اللہ کی شہادت، شہیدٌ بینی و بینکم، وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان، یعنی مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے، تم اگر میری بات نہیں مان رہے ہو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو مجھے اللہ نے سپرد کیا تھا تم تک پہنچا دیا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے۔ یہ وہی آیت جو ہم نے سینکڑوں دفعہ یہاں پہ تلاوت کی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 19، اسی میں میرا ریسرچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس کے ٹائٹل پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4۔ تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو آخرت کا ڈر سنانا ہے، اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بیسٹ سلیبس تو کوئی نہیں ہو سکتا۔
رسول اللہ سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن سے بہترین سلیبس ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ بابوں نے اپنی کتابیں لکھ کے امت کو کیوں تھمائی ہوئی ہیں؟ ان سے ذرا پوچھیں۔ فضائل اعمال، فضائل سنت، 14 ستارے، یہ پکڑ کے کیوں انہوں نے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ کہ قرآن میں کوئی نقص تھا؟ اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ اے نبی تم نے بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے، اور جس تک بھی پہنچ جائے۔ قرآن پہنچا، لیکن آپ دیکھ لیں کیا خدمت کی ان لوگوں نے۔ 1000 سال سے اسلام یہاں آیا ہوا ہے، کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، یہ تو پچھلے 100-150 سال میں ہی ترجمے ہوئے ہیں۔ بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، آلموسٹ 100 ایئرز پہلے۔ پہلے ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ یہاں کی لوکل لینگویج تھی فارسی، پھر اردو بن گئی۔ قرآن فارسی میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلی دفعہ کیا، 5 سال تک چھپے رہے، لوگوں نے فتوے جاری کر دیے، یہ قرآن عربی میں تھا، اس نے تحریف کر کے فارسی میں کر دیا، کیونکہ ولی اللہ دہلوی نے یہ یعنی آبزرو کیا انہوں نے کہ بھئی اس قوم کا تو کوئی حال نہیں ہے، قرآن تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ ہمارے آباء اجداد نے سیکھی، نہ انہوں نے سیکھنی ہے، تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ انہوں نے قرآن پہ چلنا ہے، تو بہتر ہے قرآن کو نیٹو لینگویج میں کر دیا جائے۔ جس طرح ہم نے یوٹیوب کا موڈ اختیار کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مدرسوں میں انہوں نے کوئی دین نہیں سکھانا، نہ انہوں نے صحیح بات لوگوں کو بتانی ہے، تو پھر ہم الٹیمیٹلی یہ جو ایک ڈیجیٹل موڈ ہمارے پاس موجود ہے، ہم لوگوں تک بات پہنچائیں۔ تو جب فتوے جاری ہوئے 5 سال تک وہ چھپتے پھرے۔ یہ آج آپ کو فیشن نظر آ رہا ہے نا، یہ سارے بزرگان دین کے جو لیٹسٹ 20ویں صدی کے بزرگان دین ہیں، ان کے ترجمے یہ زدم زدہ ہوئے ہیں۔ جب ایک ہوا دوسرے نے کہا اچھا میں بھی کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے نے اردو میں ترجمہ کر دیا، پھر آگے دیوبندی اس ترجمے کو لے کے چلے تو بریلویوں کو فکر پڑ گئی، انہوں نے اپنا ترجمہ کر لیا، پھر بریلویوں کے اندر اپنے ترجمے شروع ہو گئے، پھر شیعہ نے کہا کہ چلو ہم بھی اپنا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے زدم زدہ کیا ہے۔ میں علا وجہ بصیرت آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کے اسلام کے ساتھ زیرو انٹرسٹ تھا، ورنہ مجھے بتائیں جن بابوں کے نام یہ وضو کے ساتھ لیتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں ترجمے کیے؟ اس لیے کہ وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے، ان کو پتا تھا کہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور دیکھ لیں ہو گئی ہے۔ ویژن ایسی ویسے اے چیز میں بابیاں دی مننا کہ انہوں نے پتا سی کہ کام پہ جانا ہے اور پہ گیا، ان کو مجبوراً کرنی پڑی، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی۔ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ کیونکہ وہ جب ایک کام شروع ہو جائے دراڑ ڈل جاتی ہے نا، تو اپنی طرف سے انہوں نے اپنے ترجمے تفسیریں کر کے کوشش کی کہ قرآن کے فتنے کو، جس کو یہ فتنہ سمجھتے ہیں آزمائش، دبایا جائے، لیکن الٹا گلے پڑ گیا۔ کیا کرتے؟ اور آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، احادیث کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب کہ وہ ایک دیوبندی نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ، اس کے مقدمے میں لکھا ہے دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پہلے ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے تھے، لوگ سن لیتے تھے، اب جب مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دسو کتنے لکھے ہے، پوچھنا ہے لوگوں نے، شکر کرو کہ پوچھ رہے نے۔ ایک او وقت آنا ہے پہلے ایک تو انہوں ترن گے، پھر کہیں گے ماما کی تو بیان کیتے ہی نہیں کیتا تھے اعلان کر، یہ دن دور نہیں جے۔ ابھی تو آپ سے یہ لازم پوچھتے ہیں نا سر، یہ وہ جس طرح ہمارے ایک بھائی فون کر کے کہتے ہیں مولانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے؟ اے اس دن تو ڈر جاؤ تو لوگ کنوں پکڑ کے تمہیں لاون گے کہ کیا کر رہے ہو تسی، کوئی چیز لکھی ہے کدھرے؟ تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا، انہیں پتا تھا کام ڈل جانا ہے اور ڈل گیا۔ یہ اسلام کی خدمات ہے جی۔ کسی نے بخاری کا ترجمہ نہیں کیا، بتائے نا جی، کوئی لائے نا جی اے جی سلطان باہو نے قرآن کا ترجمہ کیتا جی، مزہ آ گیا تھوڑی گل کا، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے کیوں کرنے تھے میرے بھائی؟ انہوں نے اپنی شاعریاں لکھ کے آپ کو حوالے کی، اپنی کتابیں حوالے کی تاکہ آپ قرآن و حدیث سے دور رہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج مبارک دور ہے، ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں پڑھو اپنے اپنے ترجمے اور بتاؤ جو جو پڑھتا ہے۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کا ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے اپنے مکتب فکر کا، کوئی شیعہ ہے سنی ہے، پڑھے اور بتائے یہ کیا توحید لکھی ہوئی ہے۔ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو قرآن اس لیے وہی ہوا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، تبلیغ اس کے ذریعے کروں، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے، میری کوشش ہے جہاں تک پہنچ جائے تو یہ پہنچ جائے، یعنی وہ بھی اسی کے ذریعے آگے تبلیغ کرے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟
قل لا اشہد، اے نبی تم فرماؤ میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا. قل انما ہوا الہ واحد، اے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا یکتا الہ معبود. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر اس ہستی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. میرے بھائی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. قرآن تو پھر کڑوی بات کرتا ہے. قرآن صرف توحید بیان نہیں کرتا، جو توحید کے مقابلے پہ طاغوت ہے اس کی نفی بھی کرتا ہے. یہاں سے آ کے ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے. ہمارے واعظین صرف تبلیغ کا ایک رخ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، عقائد کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ نیگیٹو پہلو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں ڈر کے مارے. جب تک آپ نیگیٹو پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، پازیٹو کی قدر لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی. عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی قدر نہیں آتی، پیاس نہ ہو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آتی. اسی طریقے سے جب تک آپ بابوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ توحید میں کس لیول کا رکھنا اس امت میں ڈال دیا گیا. اور یہ کتاب بھی صرف اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے گارنٹی لی ہے، ورنہ انہوں نے کتاب کے ساتھ بھی کام ڈال دینا تھا. اتنا کام تو ضرور ڈال دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کے بالکل اپوزٹ تفسیر کر دی ہے. پہلے صفحے سے ہی تعریف شروع کر دی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ترجمہ سب نے یہ کیا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں. آگے چھوٹا سا حاشیہ لگا ہوگا، یہ جو بزرگان دین کو پکارا جاتا ہے، اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ بھی اللہ ہی سے ہوتی ہے. یعنی وہ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو نے ادھوری بات کی تھی، ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے. ہاں، تفسیر عثمانی دیوبندیوں کی سب سے مشہور تفسیر، محمود الحسن دیوبندی، دیوبند کے آپ سمجھ لیں بڑوں میں سے، انہوں نے ترجمہ لکھا تھا. اس کے اوپر حاشیہ بعد میں لکھا شبیر احمد عثمانی نے، جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا. تقی عثمانی صاحب کے ابا جی کے استاد مفتی شفیع صاحب کے. اور تفسیر کیا لکھ رہے ہیں ایاک نستعین کی، کہ یہ بزرگوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے نا، یہ اللہ کے اذن سے ہی ان کے بارے میں. اسی وجہ سے سعودی والوں نے پھر اس پہ پابندی لگائی تھی کہ یار یہ کیا ہے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پابندی لگا دی انہوں نے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. یعنی یہودیوں کے بارے میں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود تھیں. میں نے قرآن کے تعارف میں بھی تورات اور انجیل کی آیات ٹیمپرڈ فارم میں بھی آج جو موجود ہے بائبل، وہ پیش کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پروفیسیز موجود ہیں، اور اللہ نے اس کو بیان کیا. یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں موجود تھی. لیکن پھر کیا ہوا، الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا ہوا ہے تو وہ اب کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یعنی انہوں نے طے کر لیا اپنے بات نہیں ماننی، دیٹس آل. تو اللہ نے انہیں زبردستی کیوں ہدایت دینی ہے؟ سوئے ہوئے شخص کو تو جگایا جا سکتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غیرت مند ہے. اللہ آپ سے بھیک نہیں مانگتا کہ آپ اللہ کو مانیں. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ بہت بے پرواہ ہے. پیغمبر تو پھر بھی تھوڑا ٹالریٹ کر جاتے تھے نا، کہ چلو بات نہیں قبول کی، پھر چلے گئے، تیسری بار چلے گئے. ایون اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بھی، عتاب بھی فرمایا، تب بھی چلے گئے امت پہ شفقت کی خاطر. ورنہ تو قرآن بار بار نہ کہتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. ایک دفعہ یہ اللہ کا کہنا کافی تھا نا. بھائی حضور اس چیز کو، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں بخاری مسلم میں آتا ہے، عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے. بعد میں کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اتنی جرت کیوں کی، کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے منع کیا ہوا ہے. حضور نے وہاں بھی تعویل کر لی کہ بھئی حضور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ چاہے تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو میں انہیں بخشوں گا نہیں. تو اللہ نے کہا کہ مانگو یا نہ مانگو تو میں ٹرائی مار کے دیکھ لیتا ہوں. شفقت کا پہلو تھا.
ادروائز جو حضرت عمر سمجھے تھے وہ صحیح تھا. عربی لنگوسٹک میں یہی کہا جاتا ہے کر لے جو کچھ کرنا ہے, میں نہیں من نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن حضور اس کی بھی پلی لی. پھر اللہ نے اس سے بھی واضح الفاظ میں کہا کہ نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے, نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. یہ بار بار حضور کی شفقت کا پہلو تھا. رحمت للعالمین ہونے صفت رحمت غالب ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ بھی رحم فرمانے والا ہے, لیکن اللہ کی جو بے پرواہی والی صفت ہے نا, یہ سب سے بڑی الارمنگ چیز ہے انسان کے لیے, جس سے ہر وقت ڈرنا چاہیے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے, یعنی وہ پیغمبر نہ ہو اور وہ یہ کلیم کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. اس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں ہو سکتا روئے عرض پہ. اب یہ بات سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے, یعنی یہودیوں سے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر رسول اللہ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو سب سے بڑی ظالم پھر آپ کی شخصیت ہوگی, لیکن ایسا ہے نہیں ہے. او کذب بآیاتی, لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر سب سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا. اور دوسری بات ہی درست ہے رسول اللہ کے کیس میں, یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کر کے اس گناہ کی سنگینی بتائی کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی دعوی نبوت کرے اور وہ اللہ کا پیغمبر نہ ہو. یہ کتنا بڑا جرم ہے, اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. اور اس کو وائس ورسا کر لو کہ اگر وہ پیغمبر ہے اور تم اسے نہیں مان رہے ہو تو یہ بھی اسی لیول کا بڑا جرم ہے. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک جو ظالم لوگ ہیں, جو ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں, حق بات سے اناد کرنے والے ہیں, وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور قیامت کے دن ان سب لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, پھر ہم کہیں گے ان سے جو شرک کیا کرتے تھے, أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, کہاں ہیں بھئی تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا تمہیں بچا لیں گے اللہ کے مقابلے پر. یہ آیات آپ پیش کریں, کہیں گے یار بتوں کے بارے نے جی, اچھا جی بتوں کے بارے میں جو یقین رکھے کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ چھڑا لیں گے وہ تو ہیں کافر. اور جو پیغمبروں کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, جنات کے بارے میں, مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں یقین رکھے کہ وہ دھونس سے اللہ سے چھڑا لیں گے, وہ مومن کامل ہو جائیں گے. وہ ان سے بڑے مجرم ہوں گے کہ اللہ کو مان کر بھی شرک کر رہے ہیں. ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا, تو اس کے جواب میں ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین, واللہ اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم نے تو کبھی زندگی میں شرک کیا ہی نہیں تھا. لو جی بابے فارغ, خود ہی بابیا تو منکر ہو جان گے. وہ کہیں گے جی یا اللہ کیڑے بابیا کی گل کر, ہم تو پتہ ہی نہیں, ایسی کدے شرک کیے ہی نہیں دنیا میں. جس طرح یہاں جب پنجاب پولیس نے ان کو پکڑا نا نعرے لگانے والوں کو, تو انہوں نے پھر ہاتھ اٹھا کے پنجاب پولیس زندہ باد نعرے لگائے. یہ دنیا میں آپ منظر دیکھ لیں, یعنی پنجاب پولیس کے ڈر کی وجہ سے وہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے تیرا سر تن سے جدا, تو فلانے دا تن سے جدا, وہ سارے پنجاب پولیس زندہ باد نعرے لگا رہے تھے. تو مجھے بتائیں اللہ کی بارگاہ میں جب مجرم پیش ہوں اور وہاں اللہ سے پوچھیں ہاں بھائی کیڑا کیڑا بابا جو ہے کنو کنو پکار دیو, لیاؤ انہوں نے, تو انہوں نے یہی کہنا ہے نا کہ یا اللہ اسی شرک کدے کیتے ہی نہیں ہے, ساڑا کے لینا دینا شرک نال, اے رب ہمارے ہم تو شرک کرنے والے تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم, اللہ کہہ رہا دیکھو ذرا کس طرح اپنے بارے میں خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں, اپنے آپ کو ہی جھٹلا دیا ہے, اپنے اس عقیدے کے منکر ہو گئے ہیں جو عقیدہ کل تک یہ نعروں میں لگایا کرتے تھے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ان سے جاتا رہا وہ چیز جو دنیا میں یہ جھوٹے عقیدے افطرا بازیاں کیا کرتے تھے, آج سب کچھ غائب ہو گیا. اسی کو کہا جاتا ہے نا ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. جس چیز پہ ان کو ناز تھا, جس پہ تکیہ تھا, ختم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اے نبی ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو غور سے آپ کی بات سنتے ہیں بظاہر. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً,
لیکن ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے، این یفقہوہ، کہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی ڈال دی ہے، آپ کی باتیں انہیں بوجھل لگتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو دیکھیں کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں وہ۔ بھائی جب پیغمبر سے ان کے بڑوں نے نہیں سنی تو یہ ہم سے کب سنیں گے پیغمبر کی بات؟ ان کے بڑوں نے ہمارے بڑے سے، جن کی قبر مدینے میں ہے، توحید کی بات نہیں سنی، ان بڑوں کے چھوٹوں نے اس پیغمبر کے ماننے والوں سے کیسے توحید کی بات سننی ہے؟ سورۃ المومنون میں آتا ہے اے نبی جب تم توحید کی بات کرتے ہو قریب ہے جھپٹ پڑے تم پہ یہ۔ سورہ المومن میں آتا ہے جب اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب اور ہستیوں کے ساتھ شریک کرتے ہو پھر یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ ہوتا ہے نا یہ، آپ توحید کے اوپر بات ہے وہ کہتے ہیں جناب کو بزرگاں دی بھی گل کرو، ہر ٹائم خشک گل نہیں کرتے ہو۔ ہاں وہ توحید کو خشک سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، کانوں پہ گرانی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ ہر معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے، اس کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں آئے گا۔ اللہ یہ ٹروتھ ریویل کرے گا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ پیغمبر بات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی بات اور ان کے دلوں کے درمیان میں نے ایک پردہ ڈال دیا ہے، پیغمبر کی بات بھی نہ سمجھ آئے۔ لو جی، یہ تو کہتے ہیں بابے نگاہ مار کے ہدایت دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا پیغمبر بھی قرآن پڑھے گا انہیں ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ ہم نے مور لگا دی ہے۔ کیوں؟ وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں آئے گا کہ جب پہلی دفعہ ان پہ حق کھلا تھا نا، انہوں نے حق کو پہچانے کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کی، اس کے سبب اللہ نے ان پر مور لگا دی ہے۔ اس لیے اللہ کی مور سے ڈرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ یہ ہر معجزہ، ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو یہ جھگڑتے ہی ہیں آپ کے ساتھ، صرف حجت بازی کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ان کے پاس یہی بہانہ ہوتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے۔ یعنی آپ جو اگلے پیغمبروں کے واقعات سناتے ہیں، ان کی قوموں کا ذکر کرتے ہیں، یہ ایک سٹوریاں تھیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس حق کی دعوت قبول کرنے سے، وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی دور بھاگتے ہیں قرآن کی دعوت سے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اتنی باتیں سن کے کسی کے دماغ میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ اللہ کو بڑی ٹینشن ہوگی کہ لوگ ایمان نہیں قبول کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہلاکت میں تو نہیں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ کوئی آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کو مانو؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے شرک کرنا شروع کر دیں بفرض محال، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی بن جائیں، اللہ کی شان کو بڑھا نہیں سکتے، اللہ تو بے پرواہ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب ہم انہیں جہنم کی آگ پر پیش کریں گے۔ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا، وہ کہیں گے اے کاش کسی طریقے سے ہم دوبارہ ایک بار دنیا میں چلے جائیں تو ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ ربنا ونکون من المؤمنین، اے رب ہمارے ہم تیری نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ہمیں یقین آ گیا ہم ایمان والوں میں شامل ہوتے ہیں، ایک چانس اور دے دے۔ اب اس کے اوپر ذرا اللہ کی ورڈکٹ سنیں۔ بلکہ بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ان پر وہ چیز اب کھل گئی ہے قیامت کے دن جس کو یہ چھپایا کرتے تھے۔ یعنی پہلے بھی ان کا دل تو گواہی دیتا تھا کہ یار یہ دنیا اللہ نے ایسے تو نہیں بنائی ہے، کسی نے تو بنائی ہے، اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، لیکن ضد اور چودراہٹ کی وجہ سے انہوں نے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، نبی اسلام کا انکار کیا۔ تو جس چیز کو دنیا میں یعنی دل میں آئی ہوئی اس بات کو بھی چھپایا کرتے تھے، سچائی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اب اگلی آیت جو ہے نا جی، یہ انتہائی لمحہ فکری ہے، اس آیت کا اگلا ٹکڑا۔ وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں ہم دنیا میں دوبارہ واپس بھی بھیج دیں، لَعَادُوا، پھر یہی کام کریں گے، لِمَا نُہُوا عَنْهُ،
وہی حرکتیں کریں گے جس سے ہم نے منع کیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ بے شک جھوٹے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہوگا اتنا بڑا عذاب دیکھنے کے بعد اگر کوئی دنیا میں آ جائے اور دوبارہ وہی کام کرے؟ عقل تو اسے تسلیم نہیں کرتی. ایک بار پھینٹی لگ جائے نا، انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں آخرت کا عذاب دیکھ کے. لیکن یہ قرآن تو جھوٹا نہیں ہے. قرآن اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ یہ لوگ جو دنیا میں شرک کرنے والے ہیں قیامت والے دن اپنے شرک سے بھی بیزاری کریں گے، پھر کہیں گے افسوس یا اللہ تو ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دیں، ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی اطاعت بھی اختیار کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اگر ہم ان کی بات مان کے انہیں بھیج بھی دیں نا، اینڈ رزلٹ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے. ویسے ہی بڑی حیران کن بات ہے. میں نے اس کے اوپر بڑا تفکر کیا. میری زندگی میں کچھ واقعات بھی ایسے ہیں، آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ہوگا. کئی سال پہلے کی بات ہے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں آج سے شاید 8-10 سال پہلے کی. میں پشاور موڑ اسلام آباد میں ٹیکسی کے لیے کھڑا تھا تو ایک ٹیکسی والا آیا، تو اس کے ساتھ جب میں نے سفر اختیار کیا تو میں نے اس سے ویسے گپ شپ کی. تو وہ کہنے لگا جی مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے. میں کھڑا تھا، پیچھے سے وہ بڑا ڈیمپر آ کے چڑھ گیا. اشفا انٹرنیشنل میں وہ کئی ہفتوں تک وینٹیلیٹر کے اوپر رہا. اللہ نے نئی زندگی دی، حالانکہ اسے رشتہ دار مل کے جا چکے تھے کہ اب یہ نہیں بچنا. وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوا بندہ تو بہت کم ہی واپس آتا ہے. تو کہتا ہے جی مجھے تو نئی زندگی اللہ نے دی ہے. تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے جی ٹائم ملے تو پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا. اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیں تب بھی یہی کچھ کریں گے جو یہ کرتے تھے. وہ دنیا میں واپس ہی آیا نا، موت کے منہ سے جو واپس آیا. اچھا یہ کیوں کریں گے؟ اس کے پیچھے آپ سمجھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو لاجک ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ شیطان اور نفس انسان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. وہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا پھر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے. پتہ کس امید پہ؟ کہ یار ایک بار آخرت میں گئے تھے نا، چھوڑ ہی دیا نا اس نے، دوبارہ بھیج ہی دیا نا، اون بھی چلو خیر سستی ہوئی تو پھر ایک چانس اور ہی مل جائے گا. آپ مجھے بتائیں خیال آئے گا کہ نہیں ذہن میں کہ بھی پورا قرآن دھمکیوں کا بھرا ہوا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جہنم میں جا کے بھی واپس دنیا میں آ گئے تو اب کون سی نئی چیز ہو جانی ہے؟ دوبارہ جائیں گے، وہ ہے ہی بخشنے والا مہربان ہے، ماں تو ہی 70 گنا زیادہ کرتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر آ جائے گا. یہ میرے دماغ میں آیا کہ یہ لاجک ان کے دماغ میں آئے گی، اور یہی لاجک ہے جو شیطان کے دماغ میں بھی ہے. اسی لیے ابھی تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ خیر ہے چھوڑ دے گا معاف کر دے گا، خیر ہے معاف کر دے گا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایک چانس بھی نہیں رکھا ہوا، ورنہ کہیں نہ کہیں کسی کے دماغ میں بات آ ہی جاتی کہ خیر چھوڑ ہی دے گا. اور دیکھیں اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو مرنے سے پہلے جو سلیبس دیا ہے اس میں بتا بھی دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی یہ اس طرح کی تمنا کریں گے ہم انہیں دنیا میں واپس بھی نہیں بھیجیں گے، اگر بھیجیں گے پھر بھی یہ اعمال کریں گے. تو اللہ نے تو پہلے فلم چلا دی ہے، اب کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جوا، سب سے بڑا جوا یہ زندگی ہے جی، پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، اور دوسرا چانس بھی کوئی نہیں. کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا جی سر میری 35 سال میں ڈیتھ ہوئی ہے، میں نے 38ویں سال میں ہے، میں نے پلان کیا تھا کہ میں نے 40 سال کی عمر میں جا کے نا اللہ کے راستے میں آنا، یا اللہ 5 سال ہی رہ گئے سن منو دے دینا. وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. دیکھ لیں جن کا جنت کا راستہ ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جنت کے راستے پہ، اور جو جہنم کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جہنم کے راستے کی طرف ہی جا رہے ہیں. ان کو آپ جو کچھ بتائیں وہ مانتے نہیں ہیں، اور جو خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ ہر بات کو سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں مگر دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں کوئی مر کے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. یہ آخری درجہ ہے ویسے جان چھڑانے کا کہ انسان کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے، کوئی بلی نہیں ہے. تو اس طرح کرنے سے اگر بلی غائب ہوتی تو مسئلے حل ہوتے، لیکن بلی تو غائب نہیں ہوگی. ہاں آپ آنکھیں بند کریں گے گردن مروڑ کے چلی جائے گی آپ کی. تو آخری حل یہی ہے. جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا ان کے پاس آخری حل ہے ڈینائل آف گاڈ، خدا کا ہی انکار کر دو، آخرت کا ہی انکار کر دو، تاکہ یہ ہر وقت جو ٹینشن ہے دماغ کی ختم ہو جائے. تو اس طرح کرنے سے تو نہیں ہونی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے.
قال الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائے گا بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور اے ہمارے رب تیری قسم کہ ایسا ہی ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے چکھو پھر آپ اس عذاب کا مزہ۔ یہاں تک تو شاید ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا اب یقین آ گیا، چلو ایک چانس اور لے لو، اور نیچے غلط کام کرنا نہ۔ اللہ فرما رہے ہاں پتہ چل گیا، وہ کہیں گے ہاں پتہ چل گیا، دوڑ پھر۔ اس رب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی وہ جی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جی ماں تو یہ کچھ نہیں کرتی اولاد کے ساتھ، اللہ صرف 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا اس کے حق میں ہے جو اللہ کی مان لے، اور جو اللہ کی نہ مانے اس کے لیے اللہ بے پرواہ ہے۔ بھائی ماں اس لیے پسیجتی ہے کہ ماں اپنے نفس سے مغلوب ہے، اپنے احساسات سے مغلوب ہے، اللہ کے کوئی احساس نہیں کہ جسے وہ مغلوب ہو جائے۔ ماں تو پوری زندگی اگر اولاد نے نافرمانی کی ہو نا اور جیل میں چلی جائے اولاد، وہی ماں جو ہے نا اس کو ضمانتیں کراتی پھرے گی۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو کرسچنز نے لوگوں کا دماغ خراب کیا نا جی مسلمانوں کا خدا بڑا ظالم ہے، اچھا کرسچنز کو پتہ چل گیا ہے کہ خدا کا کنسیپٹ قرآن میں کیا ہے، مسلمانوں کو نہیں پتہ چلا۔ ذہن میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں گاڈ از آل لونگ۔ دیکھو ہمارا گاڈ جو ہے وہ آل لونگ ہے، اتنا لونگ ہے کہ ایک عیسیٰ کو سولی چڑھا کے پوری انسانیت کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ تو سر یہ پیکج کس کو نہیں قبول ہوگا؟ یعنی دوویں جانی مٹھے باؤ، ادھر بھی یاشی اگے بھی یاشی، لیکن یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو خدا تو بڑا ڈاڈا ہے، وہ تو دھمکیاں لگاتا ہے۔ تو میں نے پھر کرسچنس کو یہ پھکی دی ہے الزامی جواب کہ چھوڑ دو، تم سچے ہو خدا کے کانسیپٹ میں یا ہم پریکٹیکلی خدا کی ایگزیکیوشنز کو چیک کر لیتے ہیں، خدا کے جو دنیا میں فیصلے ہیں ان کو چیک کر لیتے ہیں۔ کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور بچپن میں اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو موت دے دے؟ آپ دشمن کے لیے بھی گوارا نہیں کریں گے؟ تو خدا تو روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ ستیلی ماؤں کے ہتھے چڑھتے ہیں، ان میں سے کئی جو ہیں وہ ڈان بن جاتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کے اس ڈیسیژن سے جو ان کی ماں کو مار دیا جاتا ہے۔ تو اگر گاڈ آل لونگ ہے تو اسے پسیج جانا چاہیے، ایسے بچوں کی ماں کو موت نہیں دینی چاہیے، ایسوں کے باپ کو موت نہیں دینی چاہیے، لیکن خدا پسیجتا نہیں ہے کیونکہ اس کے احساسات نہیں ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ مثالیں ماؤں والی غلط ہیں لوگ دیتے ہیں۔ جو اللہ محبت اس سے کرتا ہے، آپ کہیں گے کہ فرعون سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا، سولی چڑھایا؟ اپنے نیک بندوں سے، اپنے ماننے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے ان کی محبت نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ڈھیل دے دے۔ محبت سے بد کوئی نہیں، یہ سب فراڈ ہے جو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے دیکھ لیں اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے، محبت کا راگ لاب کے لوگوں نے اللہ کی ماننی چھوڑ دی ہے۔ اسی لیے دیکھ لیں دنیا میں سب سے نان پریکٹسنگ اگر کوئی ریلیجن کے ماننے والے لوگ ہیں نا تو وہ کرسچنز ہیں۔ ایسا بےہودہ عقیدہ ان کو دے دیا کہ عیسیٰ ابن مریم نے تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا، کم چک کے رکھو۔ اور آج کے تو وہ ایتھیسٹ ہو گئے، سیکولر ہو گئے، دین سے برگشتہ ہو گئے۔ اسلام جو بچا ہوا ہے نا وہ اپنی اس تعلیمات کی وجہ سے، حالانکہ کسر ادھر بھی نہیں بزرگان دین نے چھوڑی، ٹھیک ہے نا جی، کر کے سارا کچھ، لیکن پھر بھی کتاب محفوظ تھی۔ کوئی ہمارے جیسے 2-4 پاگل ہر زمانے میں رہے ہیں جو لوگوں کو بتاتے رہے بھائی اے خدا ہو نہیں جے، خدا کتاباں دا اور جے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، دلوں سے دھو بھی ڈالے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔